آج میرے بھائیوں میری بہنوں لیلۃ القدر کی رات آ چکی ہے۔ 23 شب قدر میرے بھائیوں میری بہنوں 22 کا دن ختم ہو چکا ہوگا، اور جیسے ہی آپ نے افطاری کر لی ہوگی آپ کے ملک میں شہر میں 22 ختم ہونے کے ساتھ ہی 23 لگ چکی ہوگی، اور یہی وہ 23 کی شب ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہی وہ 23 کی رات ہے جو 22 کی افطاری کے بعد لگ جاتی ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری مغرب کے بعد اسلامی تاریخ کے حساب سے دن 22 کا ہوتا ہے، اور رات اسی شام کو مغرب کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں 23ویں شب لگ جاتی ہے۔ آپ کے ملک میں شہر میں 22واں روزہ اور مغرب کے بعد جیسے ہی 23ویں شب لگ جائے اس پوری رات کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آج کی رات میں شب قدر ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ کوئی نہیں جانتا اللہ پاک کے سوا کہ 23 میں شب قدر ہے، 21 میں جا چکی ہے، یا پھر 25 کو ہوگی 2 دن بعد، یا پھر 27 میں، یا پھر 29 میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ لیکن شب قدر کے لیے جو خاص راتیں مانی جاتی ہیں ان میں 2 راتیں سب سے زیادہ خاص ہیں۔ ایک 23 جو ابھی چل رہی ہے، جس دن آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور جس دن یہ عمل آپ کو کرنا ہے، 23 کی شب قدر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 23 کی شب میں آپ کے ملک میں لگ چکی ہے یا لگنے والی ہوگی، ان دونوں صورتوں میں آپ کو یہ عمل کر لینا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل بتانے لگا ہوں 23 شب قدر کا کہ تمام پریشانیوں کو یہ عمل 2 منٹ میں دور کر کے، اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ عمل ہے کہ یہ عمل انتظار نہیں کرواتا، اپنے پڑھنے والوں کو 2 منٹ کے اندر اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں زندگی دولت سے بھر جاتی ہے، 2 منٹ کے اندر اندر۔ اس عمل کی میرے بھائیوں میری بہنوں سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ عمل بالکل انتظار نہیں کرواتا اپنے پڑھنے والوں کو، 2 منٹ کے اندر اندر پڑھنے والوں کی زندگی دولت سے بھر دیتا ہے، ساری پریشانیوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل فوری طور پر دور کر دے گا، بڑی سے بڑی حاجت مراد انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر اندر پوری کر دے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ شب قدر کا وہ مجرب عمل بتلانے لگا ہوں، عمل پڑھنے میں ساتھیوں بھائیوں بے حد آسان ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے 15 سیکنڈ کا وقت نکال کے، یا ربنا کا یہ عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف زندگی کے آپ کو 15 سیکنڈ نکالنے ہیں، 15 سیکنڈ میں پورا کا پورا عمل بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا، پورے یقین سے پڑھنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ سب سے پہلے تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، سب سے پہلا کام ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے کرنا ہے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے سکون سے اطمینان سے جہاں آپ کو وقت ملے وہاں بیٹھ جانا اس دن، اس رات میں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں شب قدر لگ جائے، اس پوری رات میں جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جانا، چاہے اپنے دفتر میں بیٹھ جانا، کوشش کرنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ شب قدر کتنی فضیلت والی ہے، کتنی افضل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ شب قدر میرے بھائیوں میری بہنوں جس بندے یا بندی نے پالی اور اس نے سونے میں گزار دی، سمجھو اس کی قسمت بھی سو گئی، اس کے نصیب بھی سو گئے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، آپ سمجھ گئے میرے بھائیوں میری بہنوں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں ہیں، اور وہ سب انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، انسانوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اور جو بندہ، جو دکھیاری پریشان بہن بھائی دوست احباب اس رات کو 23ویں شب قدر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل پڑھتے ہیں تو دولت والے فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں ان کی قسمت میں دولت لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں ان کی قسمت میں لکھ دیا، دنیا کی دولت، خزانے، دنیا جہاں کی حاجتیں مرادیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کی رات مانگنے کی رات ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، قسمتوں کو بدلنے کی رات ہے۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال کر لیے، لیکن جیب وہی کی وہی خالی ہے، گھر وہی کا وہی خالی ہے، لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ پھیر لیا ہے، لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہاری غریبی کا، تمہاری بے بسی کا اگر مذاق اڑانے لگے ہیں تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ عمل آج کسی بھی حال میں شب قدر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے ملک میں
22वां रोज़ा जैसे ही ख़त्म हो और 23वां लग जाए, 23 की शाम लग जाए, शब कदर लग जाए, 23 की शब लग जाए, मगरिब के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए 23वीं शब कदर का ये अमल कर लेना। अपनी हर हाजत मुराद को पूरा करने के लिए, दुनिया जहाँ की दौलत को फौरी तौर पर हासिल करने के लिए, दुनिया जहाँ के ख़जानों को फौरी तौर पर हासिल करने वाला दुनिया का ये वो मुजर्रब अमल, दुनिया का ये वो पावरफुल अमल तुम्हें बतलाने लगा हूँ साथियों, भाइयों, बहनों, कि सारी ज़िंदगी के तुम्हारे वज़ाइफ एक तरफ और आज का मेरा तुम्हें ये वजीफ़ा बतलाना एक तरफ। ये वो सच्चा अमल तुम्हें बतलाने लगा हूँ, ये वो पावरफुल अमल तुम्हें देने लगा हूँ साथियों, भाइयों, बहनों, कि सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में आपने हमें कोई सच्चा अमल बताया। सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में आपने ऐसा अमल बताया कि जिसको पढ़ते ही हमारी हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी हो गई। दुनिया जहाँ की कोई ऐसी हाजत हो, कोई ऐसी मुराद हो साथियों, भाइयों, बहनों, जो पूरी ही ना होती हो, इस अमल को पढ़ते ही रब करीम से मांग कर देख लेना। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को फौरी तौर पर भर देंगे। आपकी खाली झोलियों को भर देने वाला, आपकी खाली झोलियों में दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला दुनिया का ये ऐसा अमल बतलाने लगा हूँ कि सारी ज़िंदगी के आपके वज़ाइफ एक तरफ, सारी ज़िंदगी के आपके अमाल एक तरफ और आज का मेरा आपको ये बतलाया हुआ वजीफ़ा एक तरफ। साथियों, भाइयों, बहनों, चंद सेकंड अपनी ज़िंदगी के निकाल लेना और मेरे बतलाए हुए तरीके पर यह अमल पढ़ लेना। चंद सेकंड अपनी ज़िंदगी के निकाल लेना शब कदर में, आज 23वीं शब में, और ये दौलत की बारिश का अमल पढ़ लेना साथियों, भाइयों, बहनों। लोग दरवाज़े बजा बजा कर, फरिश्ते इंसानी शक्ल में आएंगे और मदद करके जाएंगे। ये वो शब कदर का अमल है कि जिसने आज शब कदर की रात की कदर न की साथियों, भाइयों, बहनों, उसने समझ लो अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाय कर दी। जिसने आज रात भी सोने में गुजार दी, इबादत ना की, नमाज़ें ना पढ़ी, नवाफिल ना पढ़े, अल्लाह पाक से अपनी बात को ना मनवा सका साथियों, भाइयों, बहनों, तो पूरी ज़िंदगी कोशिश कर ले, कभी फ़ायदा ना होगा। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक साथियों, भाइयों, बहनों, सबसे अफजल तरीन रातों में शब कदर की रात जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर है। अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ख़ास जो रात है वो शब कदर की रात है। इस रात मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुआएं रद्द नहीं होते, हर दुआ कबूल होती है। और जो अमल बतलाने लगा हूँ साथियों, भाइयों, बहनों, ये वो राज है, ये वो दिल का कलेजे का राज है साथियों, भाइयों, बहनों, कि लाखों लोग शब कदर में इस अमल को करते ही करोड़पति बन चुके हैं। आप इस अमल को 21 जो चली गई उसमें भी कर सकते थे, अब 23 आ चुकी है, 23 में भी कर सकते हो, इसी तरह 25 में भी, 27 में भी, और इसी तरह जो जो शब कदर की ख़ास रातें हैं जिनमें शब कदर हो सकती है, ये किसी को नहीं पता कि इनमें से किस रात में है या 21 में भी है, कौन जाने अल्लाह पाक के सिवा। चाहे 23 में हो सकती है, चाहे 25 में, 27 में, या फिर 29 में। इन तमाम रातों में साथियों, भाइयों, बहनों, किसी भी एक रात या तमाम की तमाम रातों में, और आज 23वीं शब है साथियों, भाइयों, बहनों, आज कोशिश करना जैसे ही आपके मुल्क में, आपके शहर में 23वीं शब कदर लग जाए साथियों, भाइयों, बहनों, इस रात को आखिरी अशरा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आखिरी अशरा है साथियों, भाइयों, बहनों। रमज़ान हमसे जाने लगा है, हमसे दूर जाने लगा है साथियों, भाइयों, बहनों। आखिरी अशरा है, कदर कर लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी किस्मत को बदल लो। आज शब कदर की रात को जो मांगना हो अपने रब से मांग लेना। अमल समझाने लगा हूँ, जिसको अपनी तकदीर बदलनी हो, जिसको अपने नसीब बदलने हो, जिसको अपने दिन फेरने हो, जिसको अपनी हर हाजत मुराद पूरी करनी हो, जिसको कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करना हो, जिसको दुनिया में अपनी दुनिया साथियों, भाइयों, बहनों, बेहतर करनी हो, अपनी आखिरत बेहतर करनी हो, वो इस अमल को हर हाल में पढ़े। कितनी भी तुम्हें मसरूफियत हो, कितनी भी तुम्हें भागा दौड़ी हो, मारा मारी हो, दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़ देना और शब कदर का साथियों, भाइयों, बहनों, मेरा बतलाया हुआ ये अमल हर हाल में पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना। अमल समझाने लगा हूँ, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप ना करना। अगर 1 सेकंड की वीडियो भी तुमने स्किप की साथियों, भाइयों, बहनों, और फिर अगर तुम्हारा अमल असर ना करे तो खुदा की कसम मैं फिर ज़िम्मेदार नहीं हूँ। फिर मुझे ना कहना, मुझे कसम खाने पर मजबूर कर दिया आप लोगों ने, लेकिन अमल समझते नहीं और फिर कमेंट्स करते हो कि अमल समझ नहीं आया, असर नहीं किया। पहले अमल समझा करें, पहले अमल अपने जहन में बिठा लें, और फिर असर ना करे तो आकर इस अमल को, ये अमल फ़र्क तुम्हें ना दे तो आकर आज मेरा गिरबान पकड़ लेना। आज मेरी दुखियारी बहनों, मेरे परेशान हाल भाइयों, हिम्मत ना हारना।
حوصلہ نہ ہارنا، آج تمہیں سچا عمل بتاؤں گا۔ آج 23ویں شب قدر کا وہ عمل بتلانے لگا ہوں کہ دنیا جہاں کی تمام پریشانیوں کو یہ عمل دور کر دے گا۔ دنیا جہاں کی حاجت، کوئی ایسی میری بہنیں ہوں جو چاہتی ہوں ہمیں ذاتی مکان مل جائے، کوئی ایسے میرے بھائی ہوں جو چاہتے ہوں ہمیں اچھی جاب مل جائے، بڑا کاروبار عروج پر پہنچ جائے، بڑی ترقی ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے زندگی میں، غربت کا خاتمہ ہو جائے، غریبی ختم ہو جائے، غریبی سے جان چھوٹ جائے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج غریبی نے جکڑا ہوا ہے۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوگوں نے خالی جیب ہونے کی وجہ سے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر خدا کی قسم یہی لوگ کل تمہارے پاؤں میں آ کر نہ پڑے ہوں تو پھر مجھے کہنا، تم سے معافیاں مانگیں گی کہ ہم غلط تھے، تم صحیح تھے، تمہاری عزت کریں گے، تمہارا احترام کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہی لوگ جو آج تمہیں دھتکار رہے ہیں، وہی لوگ کل تمہیں اہمیت دیں گے، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے تمہارے اپنے بھی ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں، خالی جیب ہے نا، یہ سب سے بڑی جو بری چیز ہے نا، یہ آپ کی خالی جیب ہے۔ یہ کوئی پسند نہیں کرے گا، آپ کے گھر والے، دوست، احباب، رشتہ دار۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ آپ کی خالی جیب آج اگر دولت سے بھر بھر کر پھٹ نہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی کے وظائف ایک طرف اور شب قدر کا 23ویں شب قدر کا یہ عمل ایک طرف کہ جو پڑھتا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کے فیصلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج رات میں ہونے ہیں۔ آج مانگ کر دیکھ لینا، مانگ لو، مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں اس ویڈیو کو دیکھیں، اور میں 10-15 سیکنڈ کی دعا منگواؤں گا اس عظیم رات میں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک آمین کسی کی لگ گئی نا تو سب دیکھنے والوں کا، جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے دعا کروانے لگا ہوں، مجھ سمیت جو اس ویڈیو میں شامل ہوں گے ان سب کے لیے دعا کرواؤں گا۔ کوشش کرنا کامنٹس میں اگر آمین لکھ سکو لکھ دینا، نہیں تو زبانی کہہ دینا جس کو نہ لکھنا ہے۔ میرے پیارے مولا، میرے پیارے پاک پروردگار، میرے مولا، پنجتن کے صدقے، میرے مولا، اس شب قدر کے صدقے، میرے مولا، ہماری خالی جھولیوں کو، جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں پوری دنیا سے، میرے مولا، تمام لوگوں کی خالی جھولیوں کو میرے مولا غیبی خزانوں سے بھر دے۔ میرے مولا، آج کوئی بھی میرے مولا کوئی بھی دعا رد نہ کرنا۔ میرے مولا، تمام لوگوں کی جو جائز تمنائیں ہیں میرے مولا، جو اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو نہیں بھی شامل، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، تنگ دستی میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ساتھیوں، میرے مولا، ان تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کی، تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مولا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے مولا، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مولا، اس ویڈیو میں خاص طور پر جو میرے بہن بھائی شامل ہیں مجھ سمیت، میرے مولا، ہمارے دل کی، من کی جو جائز حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پوری فرما دے۔ میرے مولا، ایک ایک بندہ، ایک ایک بندی جو بیمار ہے میرے مولا انہیں شفا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی، دوست، احباب، کمر کو کس لیں۔ شب قدر کا میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل بتلانے لگا ہوں۔ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو خدا را اسکپ نہ کرنا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر تم نے ویڈیو چھوڑ دی نا تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پھر مجھے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے نہ کہنا کہ عمل سمجھ میں نہ آیا۔ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو خدا را اسکپ نہ کرنا، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ شب قدر کی 23ویں شب میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوشش کرنا اپنے گھر میں ہی بیٹھ جاؤ، تو اس سے بہتر اور کوئی تمہارے لیے جگہ نہیں، اپنے گھر سے بہتر تمہارے لیے اور کوئی بھی جگہ نہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا، نہیں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے بہتر جگہ آپشن آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا گھر ہے، پابندی نہیں۔ 23ویں شب جیسے ہی لگ جائے، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یاد رکھیے گا، 22 جیسے ہی ختم ہو، دن 22 کا ختم ہو، اسی شام میں 23ویں شب لگ جائے گی۔ مغرب کے بعد آپ لوگ بیٹھ جانا، مغرب کے بعد سے لے کر پوری رات موجود ہے، صبح فجر تک آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں 22واں روزہ ختم ہو، آپ لوگ افطار کر لیں جیسے ہی،
اسی شام میں 22 روزے کی شام میں مغرب کے بعد 23ویں شب لگ جائے گی، شب قدر لگ جائے گی۔ پوری رات میں ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ عظیم رات ہے، اللہ پاک کی پسندیدہ راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے۔ اس رات میرے بھائیو میری بہنوں فرشتے اللہ پاک زمین پر اتار دیتے ہیں، اور وہ فرشتے میرے بھائیو میری بہنوں آپ جو مانگو گے وہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ فرشتوں سے میرے بھائیو میری بہنوں آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں تو دولت والے فرشتے تمہارے گھر میں اس عمل کو پڑھتے ہی دولت کے ڈھیر پہنچا دیں گے۔ ایک رات میں مقدر کو بدلنے والا یہ عمل بتلانے لگا ہوں، ایک رات میں انشاءاللہ مقدر بدل جائے گا۔ سکون سے رات میں اس پوری رات میں گھر میں بیٹھ جانا، گھر میں نہ ہو تو پھر جہاں کہیں موجود ہو، جس کی اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، نہیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلے کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ سب سے پہلا کام کرنا سکون سے 15-20 سیکنڈ آدھی منٹ کا وقت نکال لینا، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لینا، تصور میں رب کریم کے آگے فقیر بن کر بھکاری بن کر بیٹھ جانا آدھی منٹ کے لیے 23ویں شب کو، شب قدر میں۔ دنیا کے جہاں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو آج رب کریم کے آگے اپنی جھولی کو پھیلا دینا، مانگنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ مانگنے کی رات ہے، آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تمہاری خالی جھولی اگر اس عمل کو پڑھنے کے بعد خالی رہ گئی تو میرا آ کر یہ گریبان حاضر ہے، پکڑ لینا گریبان آ کر۔ اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں، مجھے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مجھے رب کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ میں 100% نہیں بلکہ 1,00,00,000% بھی اس عمل کو آپ کو بتا سکتا ہوں پڑھنے والے کے اوپر۔ اگر پڑھ لے تقدیر بدل جائے گی ایک دن کے اندر اندر۔ صبح اٹھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں گھر میں دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں وہی لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں کل آپ کو اہمیت بھی دیں گے، کل آپ کو عزت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سچے دل سے پورے یقین سے پڑھیے گا۔ عمل سمجھانے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، خدا را 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو اسکپ نہ کرنا۔ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ کی، سب سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں بیٹھ جانا رات میں، کوشش کرنا گھر میں یا جہاں کہیں سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں تم وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کو شروع کر دینا۔ جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو تم وہ درود پاک پڑھنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اس خاص عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب ساتھی، جب 1 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اب اس عمل میں شامل کیا کرنا ہی آپ لوگ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں اگر اس عمل کو پڑھنے سے پہلے تسبیح پکڑ لو تو بھی بہتر ہے، تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، چاہو تو زبانی پڑھ لینا، جیسے بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دینا۔ 1 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو پہلا وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمام کے تمام وظائف آپ کے علم میں لے آؤں، بڑے آسان سے ہیں۔ اس پورے عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کو مشکل پیش آئے۔ تمام کے تمام وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں ایسے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، کوئی بزرگ چاہے، کوئی ایسا بندہ کہ جس کو بالکل پڑھنا نہ آتا ہو ایک لفظ بھی، وہ بھی بڑے آرام سے بڑے سکون سے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہ رکھنا۔ 1 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تمام دکھیاری بہنیں
تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے اس عمل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ اور یہ وظیفہ پہلے نمبر پر آپ کو اس عمل میں پڑھنا ہے۔ پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر فوراً آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا زیادہ ضروری۔ سمجھ کر پڑھو گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو یہ عمل پورا جو وقت لگتا ہے 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا۔ شب قدر میں پوری رات میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ پوری رات موجود ہے، 15-20 سیکنڈ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے بتا دیا، وقت بتا دیا، اگر وقت نہ سمجھے میرے بھائیوں میری بہنوں دوبارہ بتا دوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں شہر میں ایسا نہ ہو کہ 23 کے دن میں روزہ رکھنے کے بعد پھر شام میں پڑھو تو وہ پھر 24 لگ جاتی ہے، یاد رکھیے گا ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے کب پڑھنا ہے؟ جب 22 ہو، جب 22 کی آپ لوگ افطاری کریں گے نا جیسے ہی، تو اسی افطاری کے بعد مغرب کے بعد اسلامی تاریخ کے حساب سے 23 لگ جاتی ہے، شب قدر لگ جائے گی 22 کی شام میں مغرب کی نماز کے بعد۔ یاد رکھیے گا آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں 22 کا روزہ جس دن ہوگا نا اسی دن شام میں 23 کی شب قدر لگ جائے گی۔ اب یہ 23 کی شب قدر ساتھیوں بھائیوں بہنوں چانس ہوتے ہیں، 5 راتوں میں نشانیاں ہیں شب قدر کی، 21 میں، 23 میں، 25، 27 اور 29۔ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے۔ آپ لوگوں کو ان تمام راتوں میں عبادات کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، وظائف پڑھنے ہیں، شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ ان کسی ایک رات میں میرے بھائیوں اور بہنوں شب قدر ہے، اور کسی بھی ایک رات میں ہوئی اور آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ سے بڑا خوش نصیب بندہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی 7 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے 7 ٹائم۔ 7 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے 7 ٹائم۔ اور جیسے ہی 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً اس عمل میں اب آپ لوگ کیا پڑھیں گے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ فوری طور پر تمام دکھیاری بہنیں، تمام دوست احباب، جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوراً تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب 7 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ اب فوری طور پر اس عمل میں آگے شامل کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ان وظائف کو اگر پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو جو آپ کو اس عمل میں بتلانے لگا ہوں تو اسے یاد رکھیے گا، کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا تر و تازہ ہے، جس کو اپنے طریقے سے اپنے بتائے ہوئے تعداد میں، اپنے بتائے ہوئے دن میں، مطلب شب قدر میں آپ کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو ان وظائف کو پہلے بھی پڑھ چکے ہو تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، بس آپ کے لیے عمل نیا ہے، کیونکہ یہ طریقہ الگ ہے، تعداد الگ ہے، دن الگ ہے، عمل کی کوانٹٹی الگ ہے، عمل کا طریقہ الگ ہے، ترتیب الگ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا کہ ان وظائف کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے شب قدر میں کوشش کرنا رات میں کسی ایسی جگہ بیٹھنا کہ جب تک یہ عمل پڑھیں اس دوران کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، نہ آپ کی توجہ کسی کی جانب ہو، نہ کسی کی توجہ آپ کی جانب ہو۔ آپ کا دل، دماغ، یقین، توجہ صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، 7 سے 8 نہ ہو۔ 7 مرتبہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو اس عمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں گے، اور ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ آپ کو سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 7 بار ہی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 7 ٹائم۔
اس پورے عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں بھلے ہی تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھیں گے 23ویں شب میں، شب قدر میں، تو پورا کا پورا عمل بڑے آرام سے، سکون سے 15 سے 20 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے۔ میں خود شب قدر میں 23ویں شب میں، اور میں یہ عمل آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ یقین جانے یا نہ جانے، شب قدر کی ہر رات یہ عمل کرتا ہوں، یعنی 21 میں بھی، 23 میں بھی، اور 25 میں، 27 میں اور 29 میں، 5 راتیں ہیں شب قدر کی ممکنہ طاق راتیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، ان 5 راتوں میں یہ عمل کرتا ہوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرتا ہوں۔ بے دلی سے آپ لوگ نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ اور جب تک عمل کریں، اور ایک ہی وقت میں آپ کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل کرنا ہے، چاہے آپ کا 15 سیکنڈ جائے، چاہے 20 سیکنڈ جائے، چاہے 25 سیکنڈ جائے، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ کو جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ اور کوشش یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شب قدر میں اگر چاہیں تو 2-3 بار اس عمل کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ عمل ختم نہیں ہوا، عمل کا کچھ حصہ باقی ہے، کچھ بتا چکا ہوں۔ 2 وظائف آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ مجھے یاد ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھ لیا 7 مرتبہ، تو فوراً اسی وقت ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سیکنڈ نمبر پر آپ کو اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور صرف آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بھی اس عمل کے اندر تمام میری دکھیاری بہنوں، تمام ساتھیوں، آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ، 7 ٹائم آپ کو 7 مرتبہ 2 وظائف پڑھ لینے ہیں۔ 2 وظائف جب آپ نے 7 بار پڑھ لیے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو اب آپ کو اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے، یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں 2 وظائف پڑھ لیے ہیں۔ پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھ لیا، اور دوسرا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اسی عمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ لیا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بھی جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا، تو اب آپ نے اس عمل میں شامل کیا کرنا ہے، یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، اب ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فوری طور پر اس عمل کے اندر تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اس عمل کو سن کر حیرت نہ کیجیے گا، یہ عمل کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، یہ سمجھا میں آپ کے لیے رہا ہوں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں۔ میں تو 10-12 سیکنڈ کی منٹ کی ویڈیو بنا کے بھاگ جاتا، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم رات کا میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل پڑھ کے آپ لوگ بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی ہر حاجت مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر سکیں۔ دنیا جہاں کی پریشانیاں ہوں، دنیا جہاں کی تنگ دستی ہو، مالی پریشانی ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لوگوں نے دھتکار دیا ہو، لوگوں نے تمہاری غریبی کا، بے بسی کا اگر مذاق بنایا ہو، تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جو کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی کوئی زندگی میں تنگ دستی میں، پریشانی میں بندہ یا بندی آیا، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کس طرح، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اپنے انداز میں پڑھیے، یا ربنا، 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 یا ربنا کا یہ وظیفہ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اس عمل کے اندر آپ نے آخر میں 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ تیسرا اور آخری وظیفہ جب پڑھ لیں یا ربنا کا،
جیسے یہ 11 ٹائم پڑھ لے 11 بار پورا ہو تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں آخر میں کیا کرنا ہے اینڈ میں یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کو اگر اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں لکھنا نہ بھولیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخر میں اس عمل میں آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 3 مرتبہ آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا کر درود پاک پڑھتے ہی دعا مانگ لینی ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا کر دعائیں مانگ لیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔